زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہارو گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے، کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ جب درد حد سے گزر جاتا ہے تب انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ خاموشی علم کا زیور اور جاہل کی جہالت کا پردہ ہوتی ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ کم بولنا حکمت، کم سونا عبادت اور کم کھانا صحت ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کی خاموشی طول پکڑتی ہے تو یقین جانیں کہ وہ آپ کو الفاظ سے زیادہ سخت سزا دے گا۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوں کا سبب ہو، بلکہ غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ بارشیں کھلی جگہ پر ہوتی ہیں، مگر غم وہ ساون ہے جو ان بند کمروں میں برستا ہے۔ چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے مگرمچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم دل جان لگا کر اس کو مناتے ہیں، لیکن جو ایک بار میں مان جائے وہ ذات ماں کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ: خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن ہے، کتنی دولت ہے، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں، کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔